बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ। तारीख में बुत परस्ती का तज़किरा किस कौम के साथ शुरू होता है और इस बुत परस्ती की इब्तिदा कहां से और कैसे हुई। नाज़रीन, बुत परस्ती के अलावा हम इंसान की पहली सरकशी का तज़किरा भी करेंगे कि इंसान की सरकशी का आगाज कैसे हुआ और कहां से हुआ और किस वजह से हुआ। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा आप हमारी आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हम इंसान की सरकशी और बुत परस्ती के आगाज के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर तख्लीक आदम का मकसद क्या था और इंसान अपने मकसद से कैसे दूर होता चला गया। नाज़रीन, इंसान के जहन में हमेशा से यह सवाल उभरता रहा है कि वो जमीन पर कब आबाद हुआ और उसकी पैदाइश का मकसद क्या है। तो नाज़रीन, कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला की मुनफरिद किताब है, इसने इन तमाम सवालों का जवाब निहायत खूबसूरत अंदाज में दिया है। जब हम सूरह बकरा को पढ़ते हैं तो इसमें इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाता है कि इंसान की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस बात का जिक्र किया कि इंसानों की तख्लीक से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। उन जिन्नात ने जमीन पर सरकशी और बगावत की। इस सरकशी और बगावत को कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात, जिसमें इब्लीस भी शामिल था, उसको जमीन पर रवाना किया। इब्लीस अगरचे अपनी जात के एतबार से जिन्नात में से था, लेकिन मुसलसल बंदगी की वजह से वो फरिश्तों का हमनशीन हो चुका था। इब्लीस और फरिश्तों की जमात ने इस बगावत का किला कमा कर दिया, लेकिन इस बगावत को कुचलने के बाद इब्लीस के दिल में खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा हो गई, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी तरह आगाह थे। अल्लाह ताला ने इस मौके पर इंसानों की तख्लीक का फैसला फरमाया और फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फरिश्ते इससे पहले जमीन पर जिन्नात की रविश को देख चुके थे, चुनाचे उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, क्या तू जमीन पर उसे पैदा करेगा जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तकदीस व तारीफ में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाने के बाद उसे इल्म की दौलत से बहरावर फरमाया और इसको जुमला इशिया के नामों से आगाह कर दिया। उसके बाद फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को जमा करके बाज इशिया के नामों के बारे में उनसे सवालात किए। चूंकि फरिश्ते उन इशिया से बेखबर थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला की पाकीज़गी का एतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उन इशिया के नामों का बतलाने का हुक्म दिया, तो उन्होंने उन इशिया के नाम फौरन बतला दिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो उसको भी जानता हूँ। नाज़रीन, जब आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हो गई तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएं। फरिश्तों में चूंकि सरकशी नहीं होती, इसलिए तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। ताहम इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने इनको मिट्टी से पैदा किया जबकि मुझे आग से पैदा किया। इस तकब्बुर पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को जलील व ख्वार करके अपनी रहमत से दूर फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के साथ जन्नत में आबाद फरमा दिया। इब्लीस ने इस मौके पर इस अज़म का इजहार किया कि वो रहती दुनिया तक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को राह हिदायत से भटकाने के लिए सरगर्म रहेगा और उनको कभी आगे से, कभी पीछे से और कभी दाएं कभी बाएं से मुख्तलिफ फितनों में मुब्तला करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस मौके पर इब्लीस को कहा कि मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चल सकता, मगर भटके हुए लोगों को तो गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के हमरा जन्नत में आबाद फरमा दिया। उनको जन्नत में हर चीज खाने पीने की इजाजत दे दी गई, मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से और उसका फल खाने से रोक दिया गया। इब्लीस जो आतिश इंतकाम में जल रहा था, उसने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला
کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا کہ کہیں آپ کو ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر منتقل کر دیا۔ ناظرین، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ ناظرین، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی احکامات سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی حالت تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا
کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ملعون نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاس الغیاس، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس دنیا پر انسانیت کی پہلی سرکشی تھی اور اللہ کے احکام سے پہلی روگردانی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ابلیس کی پہلی مہم تھی جو کامیاب ہوئی، اور ایک عورت کی وجہ سے ابلیس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا۔ دوستو، یہی سرکشی دنیا میں کفر و شرک کی ابتدا بھی ثابت ہوئی، اور قابیل نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر آگ کی پرستش شروع کی، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چلیے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے۔ البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح سے پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا
अपने माबूदों को हरगिज मत छोड़ना, न वद को छोड़ना, न स्वा को, न यागूस को, न याऊक को, न नसर को। दोस्तों ये वो 5 बुत हैं जिनकी परस्तिश से रूए जमीन पर बुत परस्ती की इब्तदा हुई। अब सवाल ये है कि इस बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई और ये 5 बुत कौन थे, इस बारे में अक़वाल मुख्तलिफ हैं। आइए इस हवाले से आपको तफसील बताते हैं। अलामा इब्ने जुरैर, अलामा बग़वी, हाफिज इब्ने असाकर और अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 वलीउल्लाह थे जो गुज़श्ता नबियों और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। वह तमाम बुजुर्गान दीन अपने कबीला और अपने शहर के निहायत चहीते और हर दिल अजीज थे। जब उन बुजुर्गों का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया तो उनके कबीले और शहर के लोग निहायत रंजो तकलीफ में मुब्तला रहने लगे। एक रोज जब अहले कबीला उनकी यादों में मखमूम बैठे थे तो शैतान लईन एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास आया और कहा कि तुम्हारे दर्द की दवा मेरे पास मौजूद है। उनके इस्तफसार पर उसने मशवरा दिया कि अपने 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और उनको उनकी इज्तिमा गाह में रख दो। जब तुम उन तस्वीर को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम होगा। चुनाचे अहले कबीला इब्लीस के झांसे में आ गए और 5 तस्वीरें बना ली। उसकी सुबह शाम ज़ियारत करते मगर उनकी इबादत नहीं करते थे और उन तस्वीर का नाम भी अलग अलग रख दिया। याद रहे कि सूरह नूह की आयत नंबर 23 में जिन 5 बुतों का तज़किरा है वो यही 5 बुत हैं। उनका नाम तरतीब वार इस तरह है: वद, स्वा, यागूस, याऊक, नसर। दोस्तों मुफस्सिरीन के दरमियान इस बात में इख्तलाफ है कि ये 5 किन के नाम हैं। अलामा बग़वी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये 5 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने ही के 5 बुजुर्गों का नाम था और एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि पहला नाम यानी वद दरअसल ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही का पहला नाम था और बाद के 4 नाम उन्हीं के लड़कों का नाम था। चुनाचे अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने हाफिज इब्ने असाकर को दमिश्की रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा है। वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, 20 लड़के और 20 लड़कियां, जिनमें एक शीस अलैहिस्सलाम भी थे। उनका पहला नाम वद था और बाकी 4 यानी स्वा, यागूस, याऊक, नसर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बारकैफ इन 5 तस्वीर का नाम 5 बुजुर्गों के नाम पर रख दिया गया और लोग उनकी ज़ियारत भी करने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब एक नस्ल ख़त्म हुई और दूसरी नस्ल वजूद में आई तो उसे मालूम न था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों ही की हैं। चुनाचे इब्लीस लाइन ने उनको पट्टी पढ़ाई कि ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम उनसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें मांग सकते हो। वो लोग उन पर फूल और माले चढ़ाने लगे और जब वो तस्वीर पुरानी हो गईं तो शैतान ही के मशवरे पर उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए और इस तरह दुनिया में बुत परस्ती आम हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता बुतों के साथ साथ दीगर चीज़ों की भी परस्तिश शुरू हो गई। जैसा कि सूरह नाम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने तक चांद, सूरज और सितारों की भी परस्तिश शुरू हो चुकी थी। फिर जो ज़माना आगे को बढ़ता गया नए नए माबूद भी पैदा होते गए। खुद इंसानों ही में से कितनों ने खुदाई का दावा कर डाला, जैसा कि कुरान में नमरूद और फिरौन के बारे में आता है। फिर इतने बुत और इस कदर बुत वजूद बख्शे गए यहाँ तक कि अब हिंदुस्तान के मुशरिकीन तकरीबन 33 करोड़ देवी देवताओं पर यकीन रखते हैं। दोस्तों ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। फिर बनी इसराइल ने अपने नबियों को ही खुदा कहना शुरू कर दिया। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है, बनी इसराइल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और उसका शरीक समझते थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इसमें बुत परस्ती को और भी फ़रोग़ मिला। चुनाचे सामरी जादूगर ने बछड़े की इबादत शुरू कराई, जैसा कि सूरह तौहा में मौजूद है, और गालबन गाय की पूजा यहीं से शुरू हुई है। दोस्तों अगर बात की जाए अरबों में बुत परस्ती की तो इस हवाले से हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा से 300 साल पहले अरब में बुत परस्ती नहीं थी। कबीला बनु कहतान का एक शख्स जिसका नाम अमर बिन लही था, उसने कबीला कुरैश को एक पत्थर लाकर दिया था जिसको वो बाबरकत समझते थे, और भी दीगर मुशरिकाना अफ़ाल इसी उमर बिन लही ने कुरैशियों को सिखलाए थे। और चूंकि कबीला कुरैश के तमाम अरब तकलीद करते थे, लिहाजा सारा अरब उनकी तकलीद में आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती में मुब्तला हो गया। यहाँ तक कि अरबों ने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बुतों के नाम पर अपने अपने बुतों के नाम रख लिए थे। चुनाचे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا، یغوس بنی مراد کا، یعوق بنی حمدان کا اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ دوستو قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے۔ چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجا دشرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں، سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کس طرح سے شروع ہوئی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے، لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بے جا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے، جب یہ حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی، اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے۔ باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور مذاہب پرست وغیرہ سب کا نظریہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، لیکن توحید کا قائل ہونے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بت پرستی کے متعلق متعدد نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جن میں ان کو ان کی پریشانی کے حل کی جانب یوں اشارہ ہوتا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ صبح میں وہ لوگ وہاں پہنچتے اور وہ چیز پاتے، اس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا اور اس طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے ناآشنا تھا اس وقت اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا، پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ کو اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا، تو وہ اس فوت شدہ کو معظم ماننے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا۔ پھر وہ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا۔ آہستہ آہستہ یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی اور یوں بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اس طرح الگ الگ قبیلوں نے اپنے لیے بت بنا لیے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اصل خدا کو چھوڑ دیا تو شرک میں بھی مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ نظریات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے اور انسانی وجود کیڑوں اور جراثیم سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اسلامی نظریہ جو بت پرستی کے متعلق ہے وہ سورہ نوح کی اس آیت سے ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یغوس شیر کی شکل پر، یعوق گھوڑے کی اور نصر کرگس یعنی گدھ کی شکل پر۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس قبیلے نے کس بت کو اپنا مشکل کشا مانا۔ کہتے ہیں روسائے کفار نے لوگوں کو ان کی عبادت کے لیے بھی حکم دیا تھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے، بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے افراد سے مانا ہے، بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا، ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں
जिसको तुम लोग अपनी मजलिस में रख लेना, फिर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उन्होंने हाँ कहा तो शैतान ने उनके लिए वध का मुजस्समा तराश दिया और उसको उन्होंने अपनी मजलिस में रख लिया। उसको वो खूब याद करते थे। जब इब्लीस ने देखा कि उसको ये खूब याद करते हैं तो उसने उन लोगों से कहा, मैं तुम सबके घर में वध का एक मिसाली मुजस्समा बनाकर रख दूंगा। लोगों ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। वो वध के मुजस्समों को देख उसको याद करते थे, लेकिन उसकी नस्ल उसको भूल गई कि हमारे आबाओ अजदाद उनकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्समा देखकर वध को याद करते थे। बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सबके अजदाद उसकी इबादत भी करते थे। नस्ल जदीद ने उसको अबद से माबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और माबूद बरहक की इबादत को तर्क कर दिया। वद का बुत दुनिया में पहला बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में नए नए इलाकाई व कबायली बुत इजाद होते गए और शिरक का बाजार गर्म होता गया और काबा मुअज़्ज़मा तक ये सिलसिला पहुंच गया। अरब में जिसने सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की थी वो अमर बिन लोही था, जिसको आमिर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका कबीला बनु खज़ा से ताल्लुक था। उसके मुताल्लिक नकल किया जाता है कि उसने मक्का में जानवरों को बुतों के नाम पर कान काट कर छोड़े थे। दोस्तों, अरब का जिक्र बीच में ज़िम्नन आया है, वरना अरब का ज़माना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बीच में कई अनबिया के अदवार गुजरे हैं। बुत परस्ती के हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर भी मारूफ है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराशते थे और फरोख्त करते थे। आइए आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती के हवाले से बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आज से कोई 4000 साल पहले इराक में बसने वाली कौम गुमराह हो चुकी थी। कुफ्र और शिरक की हर बुराई उनमें मौजूद थी और बुत परस्ती का तो ये हाल था कि अपने हाथों तराशे हुए बुत उनकी इबादत, नजरो न्याज और अकीदतमंदी के मरकज थे। उन्हीं को वो अपना सिफारिशी मददगार, कारसाज और मलजाओ मावा समझते थे और उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि उनकी तरफ हर बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल सकते थे। राह हक से उनका ये गुरेज कुछ तो उनकी फितरी कजरवी की बिना पर था और कुछ इस वजह से था कि एक अरसे से उनकी तरफ कोई हादी और बशीरो नजीर ना आया था। रही सही कसर नमरूद ने पूरी कर दी थी, जो लोगों को एक खुदा से हटाकर उन पर जोर जबरदस्ती अपनी खुदाई का रोब जमाता था। इन हालात में अल्लाह ताला ने कौम की इस्लाह करने और राह हिदायत दिखाने के लिए उसी कौम के एक मशहूर बुत तराश व बुत परस्त आज़र के घर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, नबियों की ये शान होती है कि जिस इस्लाह की दावत वो दूसरों को देते हैं उस पर सबसे पहले खुद आमिल होते हैं, यानी अमल करते हैं, और जब काम का आगाज करते हैं तो सबसे पहले अपने घर से करते हैं। ये नहीं करते कि अपने घर की आग बुझाने की बजाय दूसरे घरों की आग बुझाते फिरें। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क व बुत परस्ती के खिलाफ तौहीद की तालीम पूरी कौम को यूं दी। और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते हो और तूफान बांधते हो, तो जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के यहाँ से रिज्क तलब करो और उसकी इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम मेरी तकजीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा कुछ नहीं। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज अपने घर से किया और अपने बाप आज़र से कहा, अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। लेकिन दोस्तों, आज़र ने दावत हक को तस्लीम ना किया। इंसान की यह खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की जद खुद उसके जाती मफाद, उसके नफ्स, उसके खानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता। और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है, इसलिए वो उन मशागल को तो तरक क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया?
अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तने तन्हा तबलीग के हक में कोशा हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की। अगरचे कौम की बदतमीजियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाजिर दिमागी जहानत और हुस्न बयान के साथ इन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफार से कुछ जवाब ना बन पड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज की परस्तिश करते हो। कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफें करने लगी। उनके सामने सरनगू होने पर इजहार मुसर्रत किया और कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं और बुतों के तसर्रुफात और उनकी कुव्वत के मुताल्लिक मनगढ़ंत किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है और हो सकती है जो कायनात आलम की हर चीज को पैदा करने वाली और उसको पालने वाली हो, जो फलाह दारैन की राह दिखाती हो और मादी और रूहानी फवायद की तरफ रहनुमाई करती हो, जो भूख में रिज्क और बीमारी में शिफा बख्शती हो। चूंकि तुम अपनी मर्जी और खुद साख्ता बुतों के मुताल्लिक उनमें से किसी चीज का भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर वाज़े होना चाहिए कि वो हरगिज परस्तिश के लायक नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे तो वो सब गुमराही पर थे और तुम भी गुमराही पर हो। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की जिस दावत को लेकर उठे थे उसका असर सिर्फ इतना ही था कि उनके बाप दादा के मसलक पर आंच आती थी, बल्कि शाही खानदान की अलवहियत और हाकमियत, पुजारियों और ऊंचे तबकों की मुआशरती और सियासी हैसियत और पूरे मुल्क की इज्तमाई जिंदगी उसकी जद में आती थी। उनकी दावत को कबूल करने के ये मानी थे कि नीचे से ऊपर तक सारी सोसाइटी की अमारत को उधेड़ डाला जाए और उससे असर नौ तौहीद की बुनियाद पर तामीर किया जाए। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज का बुलंद होना था कि अवाम, खास, पुजारी और एक आम आदमी से लेकर नमरूद जैसे मसनूई खुदा तक सब के सब बैक वक्त इस आवाज को दबाने के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह के नबी बड़े दूर अंदेश और मर्दम शनास होते हैं। वो वक्त और मौके की मुनासबत से बात पेश करते हैं। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इल्मी दलाइल से कौम मुतमईन नहीं होती है तो आपने एक और सबक देने का फैसला किया ताकि उन लोगों की आंखें खुलें और ईमान लाने पर आमादा हो सकें। बहरहाल एक दिन मौका पाकर उनकी कौमी बुतखाने में घुस गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को तोड़ फोड़ कर ढेर कर दिया। लोग जब लौट कर आए और अपने चहेते माबूदों की दुर्गत बनाई हुई देखी तो हैरान रह गए। मुजरिम का पता चलाना मुश्किल ना था। वो समझ गए कि ये काम सिवाय इब्राहीम के और कोई नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया वो तो अलग बात है, अलबत्ता इस वाक़े ने उनकी आंखें खोल दी। अपने बेजान और खुद साख्ता खुदाओं की हकीकत उनके सामने आ गई थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई ये माबूद बनने के लायक हैं। लेकिन दोस्तों, जो कौम कबूल हक की इस्तेदाद खो चुकी हो उस पर कोई दलील असर नहीं करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐलान तौहीद और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाने की सजा ये तजवीज़ हुई कि आपको आग में डाल दिया जाए, क्योंकि तौहीद का ऐलान उनके लिए एक ऐसा कांटा था जो उनके ऐशो आराम से सजे हुए बिस्तरों में खटक और बेचैनी पैदा कर रहा था। आग का जबरदस्त एहतमाम किया गया, दरबार शाही लगा, पूरी कौम जमा हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांध कर भड़कती हुई आग के सुपुर्द कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर था। आपको खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा था और ये बड़ी आजमाइश का वक्त था, मगर वो जिसको खुद अल्लाह ने मोहिद और अपना खलील कहा हो उसके पाया इस्तकलाल में जुम्बिश किस तरह आ सकती थी। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और उधर खुदा ने आग को हुक्म दिया। सूरह अनबिया की आयत नंबर 9 में है, ऐ आग इब्राहीम पर सर्द हो जा और सलामती बन जा। रिवायात बताती हैं कि इस हैरत अंगेज मोर्जे को देखकर नमरूद सहम गया और उसको अंदाजा हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर हैं। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मरऊब करने के लिए अपने पास बुलवाया और आप अलैहिस्सलाम के साथ मुकालमा किया, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में यूं हुआ है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस सबब से कि खुदा ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा
جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا۔ پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فلسطین کا رخ کیا۔ اثنائے راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرہ میں قیام فرمایا، لیکن جلد ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ تھیں۔ مصر میں ایک عرصے تک قیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی عروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کی پوجا کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے۔ آئیے اب آپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ دوستو، جب بھی دنیا میں نظام حق کو عدل درہم برہم ہو جاتا اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی اور کفر و شرک، بت پرستی اور جہالت عروج پر پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی اور اپنے خاص مقرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا تاکہ نوع انسانیت کو طاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا مشن بنایا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی بندگی، اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے اور شرک اور بت پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و محور قرار دیا۔ اس لیے قرآن نے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن کفار و مشرکین نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور اپنی بت پرستی پر بدستور قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں 43 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو ہی اپنا دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔
دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں ان کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی چھپی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں رب الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حجر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سوا حلب سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنایا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا، اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈٹھائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید ہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صریح بہتان باندھ رہے ہو۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان حجر کا علاقہ ہے، جسے مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سیادت عطا کی تھی، اور سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا۔ لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو، آخر کار یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی، تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر تباہ کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد سے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم دائی گزرے ہیں۔ دنیائی انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا
آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو تھا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اپنی اولاد کو دعوت توحید دینے کا۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے مرتے دم تک بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا ہے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ اس قوم کو دعوت توحید اور دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی، جیسی ظہور موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بدخلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی، معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا۔ قرآن مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان ہوئی ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے منہ موڑنا، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بت پرستی کا شکار رہی ہیں، چاہے جس بھی صورت میں ہوں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا بت بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہایت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک، کافر اور ظلم و طغیان کے سب سے بڑے علمبردار فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے ظلم و استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس سے غرور اور تکبر اور اس کے دعوی ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کو قبول نہ کیا اور کلمہ توحید کا انکار کیا، اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا۔
دوستو آخر میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہماگیر ہے۔ سابق انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد کہہ دو، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس الہ واحد کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور یا صباح کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ کلمہ عرب کی سرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غارت گری کر دے۔ اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی، اے بنی کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ موت کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، بس تم شرک سے باز آ جاؤ۔ میرے دوستو خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو بات سب سے اہم ہو اس کو انسان اپنے قریبی ساتھی، دوست اور رشتہ داروں کو باخبر کرے۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، کیونکہ تعلق، خاطر اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان تک دعوت حق پہنچائی جائے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید، اللہ کے خالص بندگی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دعوتی سفر میں ہر فرد اور ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا موضوع زیادہ تر عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور طاغوت سے بیزاری کی طرف تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودوں کو چھوڑ دو۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ کے سوا جن معبودوں کا ذکر ہے ان میں عربوں کے بت بھی شامل تھے۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو خزاع کے سردار عمر بن لوہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بت کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمر نے یہ عمل برحق جانا، لہٰذا وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمر بن لوہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ یوں عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ کہتے ہیں حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے، اور یوں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
और यही वजह है कि वो वक्त भी आया कि जब मस्जिद हराम में बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत रखे गए थे और इन बुतों को फतह मक्का के मौके पर पाश पाश कर दिया गया था। नाज़रीन, मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अकीदा तौहीद पर कारबंद रहे और खुद को किसी भी तरह के शिर्क से महफूज रखे। याद रहे कि बुतों को पूजना भी शिर्क है और अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की परस्तिश करना शिर्क और कुफर में शामिल है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह का गैर है और अल्लाह के गैर को अल्लाह का शरीक बनाना शिर्क है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क से महफूज रखे, आमीन। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।